السلام علیکم جی. خبر بہت بڑی ہے جی, اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے باشندوں کو, اپنے شہریوں کو یا اپنے ورکرز کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ فوری طور پہ سرینا اسلام آباد سے نکل جائیں, سرینا اسلام آباد چھوڑ دیں. سرینا اسلام آباد کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. سرینا اسلام آباد کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سرینا ہوٹل کی سیریز جو ہے یہ پاکستان کے اندر بھی واقع ہے, اگر آپ کو پتا ہو. اسلام آباد, فیصل آباد, کوئٹہ, خاص طور پہ, اور میرا خیال ہے کہ اس بارڈر کے ساتھ ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں نا, مغربی بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے شہر ہیں, وہاں پہ کسی خاص مقاصد کے تحت یہ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور چونکہ پرنس کریم آغا خان کی ملکیت ہے تو یہ داعش کے ٹارگٹ پہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت اہم خبر ہے کہ امریکہ بہادر نے اپنے شہریوں, اپنے متعلقین اور اپنے کانٹریکٹر کو, جو کہ ابھی تک کابل میں ہے, ہاں, ان کو کہا ہے کہ وہ سرینا فوری طور پہ خالی کر کے ادھر ادھر ہو جائیں. یہ میں نے کہا کہ آج کے کابل کے اپڈیٹ کا اس سے آغاز کیا جائے. طالبان کے مذاکرات ہوئے دوحہ کے اندر. پہلا رابطہ ہے ان کے افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد طالبان اور امریکہ کے اندر پہلا باضابطہ سرکاری طور پہ رابطہ ہے. دونوں سائیڈ نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں. طالبان نے کیا دلائل پیش کیے ہیں اپنی طرف سے, اور پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. انہوں نے کہا جی, پہلے نمبر پہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کی جائے, نمبر 1. ہمارے منجمد اثاثے بحال کیے جائے, نمبر 2. طالبان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش علاقائی امن کو تباہ کر دے گی, یہ بھی طالبان نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے. سیاسی دباؤ نہ ڈالا جائے بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے وہ تمام معاملات دیکھے جائیں جو اس وقت پینڈنگ ہے. افغانستان کا کیا معاملہ ہے کہ جناب نمبر 1 ہمیں ہمارے فائنانشیل افیئرز کو ڈی فریز کیا جائے اور ہمیں ریکگنائز کیا جائے. وہ بات میری اپنی جگہ پہ نوٹ رکھیے گا کہ جو ہے وہ قطر جو ہے وہ طالبان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہوگا. ٹھیک, اب جناب امریکہ کی طرف سے کیا لسٹ فراہم کی گئی ان کو؟ شمولیتی حکومتی ہونی, انکلوسیو گورنمنٹ, شمولیتی حکومت ہونی چاہیے, یعنی تمام فریقین کو آپ اس میں نمائندگی دیں. جو ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت ہے اس کے اندر سمجھتا ہے امریکہ کہ نہیں دی گئی. خواتین کے حقوق اور ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے. وہ کہتے ہیں, طالبان کا آگے سے دعویٰ ہے کہ نہیں جی وہ ہم نے کر دیا ہے اور ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور وہ بائی دا وے ویسے اب تک تو اس حوالے سے تمام جھوٹ چتالیا ہی چل رہا ہے. یعنی کہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ جو تھا ٹویٹر کا, وہ تھا وہاں کا کابل یونیورسٹی کے اس دین صاحب کا, اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی کے تشریف نہ لائیں. وہ پیروڈی یعنی کہ جعلی اکاؤنٹ تھا ان کا. اس کے اوپر سے انڈین میڈیا نے خبر بنائی اور در ہو گیا. ٹھیک ہے, اور بات یہاں تک نہیں, نیو یارک ٹائم نے وہ اٹھا کے اور اس کے اوپر پورا پیج کا آرٹیکل چھاپ دیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور جب وہ طالبان نے, اور بچہ جو تھا جس نے وہ پیروڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا, اس نے خود کہا کہ جی یہ تو میں چلا رہا ہوں, یہ تو پیروڈی اکاؤنٹ ہے اور اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر دونوں کو شرمندگی, ادھر تے مشرقی پاسے تھے, ایسا ہی شرمندگی جو ہے نا وہ کیا ہے, عزت کا کیا ہے, نہیں شرم کا کیا ہے, کبھی آوے کبھی نہ آوے, ادھر تو نہ ہی آوے. ٹھیک ہے, لیکن وہ امریکیوں کو پھر کرنا پڑ گیا. وہ جو آن لائن ان کا پیج پڑا ہوا تھا اس پہ انہوں نے پھر وہ لگا دیا کہ جناب یہ سارے جو ہیں یہ خیالات ان صاحب کے نہیں ہیں جن سے کوٹ کر کے ہم نے پورا پیج نہیں ہٹایا انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ بھی تعصب کی اعلیٰ مثال ہے. ظاہر پیج ہٹاتے تو معذرت کرنا پڑتی. لو جناب, اس کے علاوہ امریکن نے کہا ہے کہ جو امریکی کابل چھوڑ کے یا افغانستان چھوڑ کے جانا چاہیں ان کو جانے دیا جائے. انہوں نے کہا جی معاہدہ سے پہلے ہی اجازت. دوسرا جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, انسانی بنیادوں پر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. جو پریس ریلیز میں سے میں نے پوائنٹ نکالے کہ انہوں نے کہا, یہ اس پوائنٹ کے اوپر نا میں آگے کھٹکا کہ میرے سورس نے جو مجھے تسلیم کرنے کی خبر دی تھی وہ درست ہونے جا رہی ہے. ہاں,
انسانی بنیادوں کے اوپر افغانستان کی مدد کی جا سکتی ہے. تو انسانی بنیادوں کے اوپر سب سے پہلے ادائیگیوں کا توازن ٹھیک کرنا ہے, تو وہ $9 ارب فریز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ویسٹرن یونین اور اس طرح کے جو منی ٹرانسفر کے ادارے ہیں ان کو پہلے ہی ان کے ہیڈ آفس کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کابل کے اندر اپنے آپریشن شروع کر دیں, اور وہ مہینہ ہو گیا ان کو آپریشن شروع کیے ہوئے. اس مہینے کے سپٹمبر کے 15 اگست کو ہوا تھا نا ٹیک اوور, تو سپٹمبر میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا تھا. اب تو 1 مہینہ بھی ہو گیا اور اب تو انہوں نے اسٹیبل بھی کر لیا ہے. تو یہ کچھ خبریں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر یہ جو ہے جی وہ نوٹس لینے میں وہ بھی پڑھ گیا نوٹس لے ہوئے سن نا اوپر تھلے, تو وہ بھی پڑھ گیا ہوں. تو خیر یہ ہے جی اپڈیٹ اس وقت جو ہے. اگر آپ کو میں ایک ملاقات اور بتاؤں تو وہ جو متقی صاحب ہیں, مولوی متقی صاحب جو ہیں, جو ان کے میرے خیال وزیر خارجہ ہیں, وہ ملے ہیں نہیں نائب وزیر اعظم, ہاں وہ ملے ہیں ان کے وزیر خارجہ سے, قطر کے وزیر خارجہ سے, اور قطر نے ان کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا ہے. یہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو اس خطے کے اندر ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے خواہ رگڑے میں آ جانا ہے. ہماری حکومت کی خواہش بھی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کوشش بھی ہے, کیونکہ رگڑے میں جب ہم آئیں گے تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر فوج کشی کرنا پڑے گی. تو ظاہر پھر اس کی کوئی ادائیگی کرے گا نا, یا حکومت پاکستان کرے گی یا حکومت امریکہ کرے گی, کیونکہ ہم پھر ان فوجیوں کے خلاف جب آپریشن کرنے جائیں گے تو اس کے لیے پھر گولیاں چلتی ہیں نا, جو گولیاں پیسے کی آتی ہیں, جو بم چلتے ہیں وہ بھی پیسوں کے آتے ہیں, جو راکٹ مارے جاتے ہیں وہ بھی پیسے میں آتے ہیں, اور جو تھنڈر اڑتے ہیں اپنے ملک میں بمباری کرنے کے لیے ان کے اندر پیٹرول جلتا ہے جی, وہ بھی پیسوں کا آتا ہے. تو پھر سارے پیسے جو ہیں وہ ہم وصول کریں گے. اگر امریکہ بادر نہ مانا تو حکومت پاکستان تو ہے, اس کی تو گچی کے اوپر گوڑا رکھ کے ہم اس سے لے لیں گے. یہ وہ افغانستان کے حوالے سے اگر ہم مزید تھوڑا سا آگے جا پائیں تو افغانستان جو ہے وہ اس وقت, اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ازبکستان کے ساتھ, یعنی انہوں نے بہت چیزیں سٹریٹ کر لی ہیں. ازبکستان کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر لی ہے, حیرتن بارڈر کے اوپر ٹرین بھی جا رہی ہے اور کنٹینر بھی جاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ٹورڈز افغانستان. افغانستان سے جو کنٹینر ازبکستان میں داخل ہونے ہیں ان کی 200-250 کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پہ نہیں جا پا رہے. لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے, لیکن افغانستان کا جو ایک آدھا کنٹینر ادھر کو جاتا ہوتا ہے وہ جا پا رہا ہے. یہ بھی ہے کہ کھل گیا ہے معاملہ, یہ اپنی جگہ پہ اس کی بڑی اہمیت. چیزیں جو ہیں چائنا اس حوالے سے کافی خاموش ہے, خاص طور پہ وہ جو حملہ ہوا تھا اور جس میں 100 سے زائد اہل تشیع نمازی مارے گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, وہ جو تھا وہ جو ہے اس کے بعد سے چائنا اس مسئلے کے اوپر تاحال خاموش ہے. داعش والوں نے اس کا نام جاری کر دیا ہے. وہ جس نے حملہ کیا تھا وہ ترکی کی فوج کا ایک ٹرینڈ کمانڈو تھا, اور وہ ترکش فوج سے بھگوڑا ہو گیا تھا جب ترکی نے مداخلت کی تھی شام کے اندر, اور وہ افغانستان میں آ کے اور داعش میں شامل ہو گیا تھا اور یہاں پہ وہ لڑ رہا تھا, اور یہ خود کش حملہ اس نے کیا ہے. بنیادی طور پہ وہ سنکیانگ کا اوئیغور مسلمان ہے, اور چونکہ وہ اپنے آپ کو ترکین نسل کہتے ہیں تو اوئیغور جو ہیں جب وہاں سے فرار ہوتے ہیں تو ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سیدھی ترکی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی جب سی پیک کا ڈول ڈالا گیا تھا تو پاکستان میں اوئیغورز کی کچھ فیملیز رہتی تھیں, اور ان فیملیز کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بیچارے میڈیا پہ آ گئے, تو پھر ان کو اٹھا لیا گیا اور کئی دن غائب رکھ کے سمجھایا گیا, اور جب سمجھ گئے تو ان کو واپس لایا گیا. لیکن واپس آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ پہلے وہ اقوام متحدہ کے لیے اقوام متحدہ کا جو مہاجرین کا کمیشن ہوتا ہے اس میں اپلیکیشن ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں مہاجر کا سٹیٹس دیا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے اویلیبل فرسٹ فلائٹ پکڑی اور ترکی پہنچ گئے, اور ترکی نے ان کو بہترین ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بہترین جگہ پہ رکھ لیا. تو اوئیغور فیملیز اگر وہ پاکستان میں موجود تھیں اور ہیں تو ان کی تعداد جو ہے اگر وہ 100 تھی تو وہ 20 رہ گئی, باقی سارے کے سارے ادھر ادھر ہو گئے. کہ اگر سی بیک چلنا ہے جو کہ چلنا ہے انشاءاللہ, تو پھر پاکستان نے چائنا کا پریشر نہیں لے پانا, ٹھیک ہے, تو ہماری جو شامت آئے گی تو ہم پہلے ادھر ادھر ہو جائیں. پہلے اوئیغور اپنے آپ کو
بڑا محفوظ سمجھتے تھے. ان میں سے کچھ فیملی گلگت بلتستان کے اندر بھی پائی جاتی تھیں اور کچھ اسلام آباد میں بھی پائی جاتی تھی. اسکول بھی ہے ان کا ایگور کا, وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھاتے پڑھتے بھی. لیکن اب ان کی تعداد جو ہے وہ آگے کو جا رہی ہے, پاکستان کے اوپر وہ ریلائنس کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تھے جی اپڈیٹ امریکہ کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے ہیں. اب ان مذاکرات کے اندر خانے کیا ہوا ہے یہ ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جیسے ہی پتہ چلے گا ہم آپ کے علم میں لے کے آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.